جو تجارت کرنے والے تاجر کے اندر تھی، آج چپ کے میری مائیں بہنیں اپنے آدھار کارڈ پر بیاج کے پیسے لینے لگی ہیں، سود کے پیسے لینے لگی ہیں۔ اللہ کرے یہ بیماری یہاں تک نہ پہنچی ہو، اللہ کرے یہ بیماری یہاں کی مائیں بہنوں کے اندر نہ آئی ہو، لیکن حالانکہ یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ میری مائیں اور بہنیں، ہاں ان کی ایک گرو گھنٹال بنی ہوئی ہے، ان کی ایک بڑی گرو بنی ہوئی ہے جو عورتوں کو اکٹھا کرتی ہے، ان کے آدھار کارڈ جمع کرتی ہے، ان کو 30,000 روپے ادھار دیتی ہے، 50,000 روپے ادھار دیتی ہے، پھر ان سے قسطیں بٹورتی ہے۔ یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ بیاج نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج تک تو ہمارے مرد حضرات اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، لیکن رفتہ ہماری مائیں بہنیں اس جال کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ بعض بہنیں تو وہ ہیں کہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہماری بچی کس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایک بڑے قرضے کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ بیماری یہاں تک نہ پہنچی ہو، اگر ہے تو اللہ کی نیک بندیوں جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچاؤ۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس نقصان کو جھیل سکو، تم اس ٹینشن کو برداشت کر سکو۔ اے میری مائیں بہنوں، مجھے کہنے دیجئے میری کچھ بچیوں جب اسکول اور کالج کا شکار ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ بچیاں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کہ میری بلا فرینڈ پر آئی فون ہے، میری بلا فرینڈ پر اسکوٹی بھی ہے، میری بلا فرینڈ اتنے مہنگے اور بیگ استعمال کرتی ہے، تو میری بہنوں کو بھی اس کا شوق اور لالچ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کالج کے کسی بھی لڑکے سے کچھ پیسے ادھار لے لیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہاں وہ ادھار لے کر کے اپنے شوق پورے کرتی ہے، اور وہ ادھار کہاں سے چکتا کرے، اس کے پاس پیسے نہیں اور گھر والوں سے مانگنے کی ہمت نہیں۔ اور قصہ مختصر مجھے ڈرتے ڈرتے کہنے دیجئے، وہ اس حرکت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر میری بچیوں کی عزتوں تک ہاتھ ڈال دیتا ہے، جس کا مجھے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی نیک بندیوں، بچاؤ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے۔ باطل پوری تیاری کے ساتھ میری بچیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ہاں باطل پوری مشن کے ساتھ میری ماں اور بہنوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ باقاعدہ میری بہنوں اور بچیوں کی عزتوں کے پیسے لگائے جا چکے ہیں، میری بہنوں اور بچیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کا باقاعدہ انعام اسٹیجوں پر دیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والے؟ باطل تو اپنی محنت کرے گا، کرنے دیجئے، وہ تو شروع سے سازش کرتا ہوا آیا ہے، کرنے دیجئے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو سنبھال کر کے رکھیں، گاہے بگاہے ان کو نصیحتیں علماء سے کراتے رہیں، علماء کی محفلوں مجلسوں میں، اسی طرح دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں، اسی طرح ہفتے واری جو تعلیمیں ہوتی ہیں ان میں ہم اپنی بچیوں کے حصے دار بنیں کہ ہماری بچیاں وہاں جا کر کے حصہ لیں، ہماری بچیاں جا کر کے وہاں اپنے وقت کو گزاریں۔ خیر اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے یہ میری بچیوں کی کچھ بیماریاں جو میں نے اور آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ میری بچیوں کو عقل سلیم دے دے، اللہ میری بیٹیوں کو عقل سلیم دے دے۔ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، حالات میری بچیوں کے بڑے خلاف ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم غور جب کرتے ہیں جب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، جب ہماری بچی ہمیں چھوڑ کر کے چل دیتی ہے، اسلام کو کچل کر کے چل دیتی ہے، خاندان اور گاؤں کی عزت کو اپنے پیروں میں مسمار کر کے چل دیتی ہے، ہمیں عقل تب آتی ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، اس سے پہلے جیسے ہماری بچیاں ہاں بڑی ہونے کی کگار پر آ جائیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی ہو جائے، تبھی سے ہم اپنی بچیوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہماری بچی جوان نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتی نہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا کسی دن ایسے بچی کی شکایت آئے گی کہ جب تو خود اپنی بچی کی شکایت سنے گا تو تیرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، تو یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ حرکت بچی کے ساتھ ہو چکی ہوگی۔
اس لیے اللہ کے نیک بندو آؤ کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم